السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے، کب وجود میں آیا، بین الاقوامی میں کیا اس کا کردار رہا ہے اور پاکستان میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ اگر سائبر سیکیورٹی کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ذریعے کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوگا، ہیک کر رہا ہوگا چیزوں کو، ویب سائٹس کو، اداروں کو، اور اس سے پیسے کما رہا ہوگا۔ در حقیقت یہ بات آدھی سچ ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ یہ ایک ویل پروفیشنل آرگنائز کرائم ہے۔ سائبر کرائم یہ بھی ہے کہ آپ ایسی کمپنی کو ہیک کریں جس سے ان کو کروڑوں کا نقصان ہو، اور ماضی میں ہم NBB بینک کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور یہ سارے جرائم انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائبر کرائم کی تاریخ کے متعلق۔ دراصل سب سے پہلا حملہ سائبر کرائم کا فرانس میں ہوا تھا، جو کہ انٹرنیٹ دریافت کرنے سے بھی پہلے ہوا تھا، جس میں اٹیکرز نے سائبر کرائم کے ذریعے فائنینشیل مارکیٹ کی انفارمیشن چرائی تھی۔ اگر جدید تاریخ کا حملہ پہلا دیکھا جائے تو وہ 1962 میں ہوا، جو ایلن ساگر نے کیا، سائبر اٹیک کیا انہوں نے MIT کمپیوٹرز پر۔ 1986 میں CFA انیکٹڈ کیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، جو کہ کمپیوٹر سسٹم اور ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی سے نمٹنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ سال 2000 میں نیشنل لیجسلیشن ہوئی، جس میں دنیا بھر میں قومی قانونی سازی ہوئی۔ پھر 2001 میں سائبر کرائم پر کونسل آف یورپ کا کنونشن ہوا، جو بڈاپیسٹ کنونشن ہے۔ بڈاپیسٹ کنونشن ایک تاریخی بین الاقوامی معاہدہ ہے جو سائبر کرائم کے مختلف شکلوں کو حل کرتا ہے۔ یہ تو بات کر لی ہم نے بیرونی ملک کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کے قانون کے بارے میں، کہ پاکستان کا قانون، پاکستان کا لا اس پر کیا کہتا ہے اور اس پر کیا عمل کر رہا ہے۔ پاکستان نے بہت سارے قانون بنائے ہیں سائبر جرائم سے متعلق۔ اہم چیز جو انہوں نے کری ہے وہ ہے الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016، پیکا لا جسے کہا جاتا ہے۔ پیکا کے 55 سیکشنز ہیں۔ 2016 میں یہ بنا تھا اور 2016 میں یہ انفورس ہوا تھا۔ ان تمام سیکشنز میں اوفینسز کے بارے میں بتایا گیا ہے، پنشمنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اتھارٹیز انویسٹیگیشن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ مزید آگے چلیں کہ لاس کیا کہتے ہیں، ہم بات کریں گے پہلے FIA کے ادارے کے بارے میں۔ تو FIA کیا ہے بیسیکلی؟ FIA ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے پاکستان میں، جو کہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کام کرتی ہے، جو کہ پاکستان کی تمام ایجنسیز میں سے یہ سب سے ٹاپ پر ایجنسی رہتی ہے، جو کہ بارڈرز پہ ڈرگ سمگلنگ اور تمام چیزوں سے اس پہ یہ انسپیکٹ کرنے پہ یہ آتی ہے، اور جو لاز بروکن ہوتے ہیں اس کو بھی یہ دیکھتی ہے۔ ان کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو تو اس کو روکنا۔ FIA کا مین ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور اس کی مختلف برانچز، آفیسز تمام سٹیز میں، شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں پاکستان میں۔ اس ایجنسی کے ہیڈ جو ہوتے ہیں ڈائریکٹر جنرل، وہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے تھرو اور کنفرم کیے جاتے ہیں پریزیڈنٹ کے تھرو۔ FIA کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان کے لاز کو، اس کی کرمنل لاز کو، انفورسمنٹ کو پروٹیکٹ کرے۔ اب تک FIA کے 11 ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں کرمنل چارجز پہ، کرمنل انویسٹیگیشن پہ، اور ان کی پرائیورٹیز انکلوڈ ہی کر رہی ہیں ایجنسیز پاکستان پہ جو نیشنل لا اور لیول پہ اس کو پروٹیکٹ کرنے پہ رسپیکٹڈ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہسٹری سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو FIA تو 13 جنوری 1975 سے ہی اس کو ایکٹیو کر دیا گیا تھا، اور اس پہ ایکٹ آ چکے تھے، اور پھر اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ تو بات کر لی ہم نے FIA کے ادارے کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز پہ، پیکا کے بارے میں، کہ یہ کب آیا، اس میں کتنی دفعہ امینڈمنٹ ہوئی، اور اس کے لاز، اس کے سیکشنز کیا کہتے ہیں۔ پاکستان پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا جو پاس کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں 11 اگست 2016 کو، اور پھر اس کے بعد سے اس میں جو ترمیم کی گئی وہ 3 دفعہ کی گئی ہے۔ جو اپڈیٹ اس میں ہوئی ہیں وہ 2017 میں ہوئی، جو پہلی اس میں کنونشن میں اپڈیٹ ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد 2022 میں 18 فروری کی گئی، جس میں آن لائن ڈیفیمیشن آف اتھارٹیز کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا ملٹری اور جوڈیکری میں، اس میں ہارش آفینس اور پینلٹیز بھی ایڈ کی گئی تھیں۔ اور جو آخری امینڈمنٹ ہوئی تھی لیٹسٹ، وہ ہوئی تھی حال ہی میں سال 2023 میں، جس میں جو اپڈیٹ کی گئی وہ کی گئی تھی بچوں سے متعلق، جو کم عمر بچے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے لا کے تحت پہ جو رائٹس
ہوتے ہیں اور لا جو قانون جو کہتا ہے اس پہ امینڈمنٹ جو کی گئی تھی اپڈیٹ چل بچوں کے متعلق وہ اس پہ کام کیا گیا تھا۔ آج کل اس جدید دنیا میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور کیوں نہ دی جاتی ہو، آخرکار اسی کا نام تو جمہوریت ہے۔ اتوار کو ایک پریزنٹیشن آرڈیننس کے ذریعے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم 2016 کے تحت انڈر امینڈمنٹ کی گئی، جس کے بعد سے حکومت کو کافی تنقید کا سامنا ہے۔ اصل مسئلے سے جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ہے کیا۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم 2016 میں پاس کیا گیا تھا، جس کے تحت کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف غلط خبر پھیلاتا ہے تو جو ادارہ ہے وہ اس شخص پہ جس نے غلط خبر پھیلائی اس کو سیو کر سکتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے لیگل تحت، جس کی شرائط اور سزائیں اس ایکٹ میں تجویز کی گئیں۔ سال 2016 میں جب یہ لاء پاس ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ میں میجورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لاء کو بلڈوز کرایا گیا۔ اس وقت اپوزیشن میں پی ٹی آئی اور ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے خلاف کہا کہ یہ ایک کالا قانون ہے اور یہ توہین ہے فریڈم آف اسپیچ کی۔ نومبر 2020 میں پاکستان تحریک انصاف نے پیکا کے انڈر سوشل میڈیا لاز بنائے تھے، جو کہ بعد میں ریوائز ہو کر اس کا حصہ بن گئے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں امینڈمنٹ کیا ہوئی۔ اتوار کو کی جانے والی امینڈمنٹ کے مطابق اب کسی انسان کے بجائے اب کسی ادارے یا کمپنی یا کسی اینٹی کے بھی اوپر فرض عائد جرم کیا جا سکتا ہے۔ آفینس کمٹ کرنے والے کی سزا 3 سال سے لے کر 5 سال تک مزید بڑھا دیا گیا ہے، اور اپیل ایڈ ایگریو یا اس کے ریپرزینٹیٹیو کے علاوہ کوئی بھی ممبر آف دا پبلک آفس ہولڈر ہو سکتا ہے، یعنی بیسیکلی کوئی بھی انسان شکایت کا اندراج کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آفینس کو نان بیلیبل اور کوگنیزیبل بھی کہا گیا ہے، یعنی گرفتاری اور الزام کے بعد ہی تفتیش ممکن ہے، جبکہ انویسٹیگیشن سے لے کے فیصلے تک 6 مہینے کا انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ مختصر رکھ دیا گیا ہے۔ اس عرصے سے متعلق پروگریس رپورٹ ہائی کورٹ کو بھی ساتھ ساتھ ان کو جواب دینا ہوگا۔ اس امینڈمنٹ کے خلاف نہ تو صرف اپوزیشن نے بولا بلکہ میڈیا نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا۔ مخالفین کا سب سے بڑا تنازع یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کو پریزنٹیشن آرڈیننس کے ذریعے پاس کیا گیا، یعنی لیجسلیٹو باڈی اور میڈیا کے بڑے اسٹیک ہولڈرز ان کو آگاہ کرے بغیر، ان کو لوپ میں لیے بغیر اس لاء کو پاس کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 89 کے تحت پریزیڈنٹ کو ایسا موو لینے کا یقیناً حق ہے، لیکن کوئی اگر ایمرجنسی نہ ہو اور پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو، جبکہ اس آرڈیننس کے پاس ہونے سے پہلے ٹھیک 2 دن پہلے پارلیمنٹ ان سیشن تھا۔ میڈیا نے اس کو فریڈم آف اسپیچ پہ ایک وار قرار دیا گیا ہے، جس پہ نہ تو ریاست کسی بھی ادارے پہ تنقید کی جا سکے۔ دوسری جانب حکومت نے اس امینڈمنٹ کو فیک نیوز کے خلاف ایک مذمت قدم قرار دیا گیا ہے۔ وزیر قانون فیروق نظیم کا کہنا ہے کہ اس فیک نیوز پھیلانے والوں کو چیک میں رکھا جائے گا اور کسی کو بھی اس کیٹیگری سے ایگزیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کسی کو بھی اس ترمیم کے تحت گرفتار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو اس لاء کے فیور میں آرگومنٹ دینے میں طلب کر لیا گیا ہے۔